باب تفعیل کی خصوصیات دیکھ لیتے ہیں 10 منٹس میں، اور بہت غور سے سنیں کہ جس سے مجھے ایک بھی اس کو ریپیٹ نہ کرنا پڑے، میں ایک بار میں ہی بتاؤں اور آپ اس کو غور سے سنیں گی تو آپ کی ضرور سمجھ میں آ جائے گی۔ اس طرح سے ہمارا یہ باب آج کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو باب تفعیل کی خصوصیات دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ اس باب میں جب فعل انٹر کرتا ہے، یعنی جب اس وزن پر آ جاتا ہے، مجرد میں ہمارا تھا علیمہ، ہے نا؟ تو جب ہمارا یہاں آیا تو ضرورت کیا ہوئی اس کو آنے کی، یا آنے پہ کیا چینج آیا میننگ میں، یا ان ابواب کا کیا فائدہ ہے، یہ چیزیں بہت کلیئر ہم کو پتا چلیں گی۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ باب، سب لوگ غور سے سن رہے ہیں؟ بہت غور سے سنیں۔ باب افعال میں بھی متعدی کا معنی پایا جاتا تھا، مطلب کام دوسرے کے اوپر ہونا، جو کام وہاں پہ ہو رہا ہے وہ دوسرے کے اوپر، خود اپنے اوپر نہیں۔ جب خود اپنے اوپر ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لازم، متعدی کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کے اوپر ہونا۔ تو علیمہ یہ مجرد کا صیغہ ہے، علیمہ اس نے لکھا، تو لکھنے کا عمل کس نے کیا؟ اس نے خود کیا، اس کے اپنے ہی اوپر ہوا۔ تو علیمہ اس نے لکھا، یہ مجرد ہے اور یہاں پہ معنی لازم کا ہے۔ میں چاہتی تھی تو لکھ سکتی تھی، آپ کی ٹیکسٹ بک میں لکھا ہوا ہے، لیکن جیسا کہ میں بتاتی ہوں کہ سلائڈ بنانے کا میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چیز آپ کو کلیئر پکچر آپ کے ذہن میں آ جائے۔ تو علیمہ اس نے سیکھا، یہ مجرد کا ورڈ ہے یہ، اور اس کا معنی لازم میں ہو رہا ہے۔ جیسے ہی یہ روٹ لیٹر باب تفعیل میں داخل ہوا اور بن گیا علمہ، اس نے سکھایا۔ اور دیکھیں، اور اس کا پورا آپ دیکھیں، علمہ یعلم تعلیم، تعلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو سکھانا۔ تعلیم کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم خود پڑھ رہے ہیں تو اس کو تعلیم نہیں کہتے۔ تعلیم کا مطلب ہے کسی کو سکھانا۔ تو جیسے ہی عین لام میم تعلیم بنا تو یہ متعدی کا میننگ میں چلا گیا۔ تو پوائنٹ نمبر 1 کیا ہے؟ باب افعال میں بھی یہ تھا اور باب تفعیل میں بھی ہے کہ متعدی کا معنی پایا جاتا ہے، اور یہاں پہ عموماً ورڈ ہے، ٹھیک ہے؟ نزلہ یہ مجرد کا لفظ ہے، نزلہ وہ نازل ہوا، وہ اترا، وہ خود اترا، تو یہ مجرد کا لفظ ہے اور لازم کا معنی دے رہا ہے۔ روٹ لیٹر نون زائلام باب تفعیل میں انٹر اور بن گیا نزلہ، اس نے نازل کیا۔ یہ متعدی میں اس کا ترجمہ کیا جائے گا اب، اس نے نازل کیا، اس نے کسی اور چیز کو نازل کیا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پوائنٹ نمبر 1 کیا ہوا کہ باب تفعیل میں متعدی کا معنی پایا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ عین لام میم یہ والا اگزامپل یاد کر لیں گی۔ یہ دونوں لکھا کیونکہ اس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ قرآن میں بہت زیادہ آئے گا، تو آپ کو غور کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی باب افعال اور باب تفعیل کو، یہ لفظ بہت آتا ہے۔ باب تفعیل میں تدریج، تدریج کا مطلب ہوتا ہے اسٹیپ وائز، درجہ بدرجہ، اور محنت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ دونوں ہی ہے باب تفعیل میں، تدریج اور محنت، بالکل جیسے میں نے لکھا، آپ ابھی اپنے نوٹس میں ایسے ہی ریڈ پین سے یا ہائی لائٹ کر لیں جو بھی، لیکن یہ الفاظ آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ دیکھیں، نزلہ ینزل تنزیل کا مطلب ہے وقفے وقت۔ کسی کا مائک انمیوٹ ہے؟ نزلہ ینزل تنزیل کا مطلب ہے اسٹیپ وائز، آہستہ آہستہ اتارنا، اور ہم نے کہا تھا قرآن کے اترنے کے لیے نزلہ کا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور پارے 14 میں یہ لفظ آپ کا آیا، اور کچھ لوگوں نے مجھے امیج بھیجی کہ قرآن کے لیے یہ لفظ نزلہ آیا، انہوں نے دیکھا بھی کہ وہاں پہ تھا۔ تو نزلہ ینزل تنزیل، اس میں وقفے وقفے سے نازل کرنا۔ علمہ یعلم تعلیم کا مطلب ہے آہستہ آہستہ، مطلب ایک ہی گو میں، جیسے کہ کسی کو جب تعلیم دینے کا، دیکھیں تعلیم لفظ سے آج تک آپ نے تعلیم پڑھا اور آپ نے سمجھا کہ اس کا مطلب ہے سکھانا۔
صرف سکھانا نہیں بلکہ اس لفظ سے ہم کو یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ ہم کو جب کوئی چیز کسی کو سکھانی ہے تو کیسے سکھانی ہے. سبحان اللہ. ٹیچنگ ورڈ سے مجھے اسی لیے جب عربک پڑھتی ہوں تو میں تو امیزڈ رہ جاتی ہوں کہ کیا چیز ہے واقعی. ٹیچنگ لفظ میں تو یہ ساری باتیں ہمیں الگ سے بتانی پڑتی ہیں کہ کس طرح ٹیچ کرنا ہے. لیکن اگر ہم تعلیم لفظ یوز کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سامنے والے یعنی اسٹوڈنٹ کے اوپر ایک ساتھ ساری چیزیں اونڈیل نہیں دینی ہے. ایک ساتھ جو ساری چیزیں آپ کو پتا ہے وہ ساری کی ساری آپ کو انہیں نہیں بتانا ہے بلکہ اسٹیپ وائز یو نیڈ ٹو نو کہ سامنے والا کتنا لے سکتا ہے اور کیسے لے سکتا ہے یہ آگے آنا ہے. تو تعلیم کا مطلب کیا ہے کہ آہستہ آہستہ. اسی لیے جب آپ لوگ تعلیم لینے میں جلد بازی کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں میں اکثر آپ کو روک رہی ہوتی ہوں ہے نا. اور کافی سارے لوگوں کے میسجز مجھے آئے کہ اب ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں ہم لوگوں کو شروع میں جب ہم بہت کچھ جاننا چاہتے تھے تو ہم کو بتایا نہیں جاتا تھا اور وہ آہستہ آہستہ بتایا گیا کیونکہ تعلیم لفظ کی یہی ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ تعلیم لینے میں کبھی جلد بازی نہ کریں. صبر کے ساتھ ہم کو حاصل کرنا ہے اور ایک ٹیچر کو بھی یہ جاننا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے وقت جب کبھی آپ لوگ ٹیچنگ پلیٹ فارم پہ آئیں تو اس بات کو ضرور خیال رکھیں کہ آپ کو آہستہ آہستہ دینا ہے جس سے کہ صحیح علم آپ آگے دے سکیں. اور دوسرا پوائنٹ جو بہت ضروری ہے کہ محنت سے علم سکھانا ہے. مطلب اکثر جب ہم ٹیچر بن جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا محنت کا کام ختم ہوا, ہم اسٹوڈنٹ لائف سے نکلے, وہی ٹائم تھا جب ہم کو اسائنمنٹ تھی اور یاد کرنا تھا, یہ کرنا تھا, وہ کرنا تھا. نہیں, جب ہم تعلیم دے رہے ہوں تو بھی ہمیں اسٹوڈنٹ سے 10 ٹائمز زیادہ محنت کرنی ہے. جب ہم اسٹوڈنٹ سے 10 ٹائمز محنت کریں گے تب ہم ایک حق کے ساتھ اپنا اپنا کانشیس بھی کلیئر رہتا ہے کہ ہم ایک حق کے ساتھ ان سے بھی محنت کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. لیکن جب ایز اے ٹیچر ہی ہم لیزی ہیں, جب ہم وقت نہیں دے رہے ہیں, ہم 5 منٹ میں آ رہے ہیں, کتاب کھول کے پڑھا دے رہے ہیں, کتاب سامنے رکھ کے پڑھا دے رہے ہیں, تو پھر ہم اسٹوڈنٹ سے کیسے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ آپ 1 گھنٹے لگائیں, آپ یہ چیز یاد کریں, آپ یہ کام کر کے لائیں. اس کانفیڈنس کے ساتھ کر بھی نہیں پائیں گے, اور اگر کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوپر سے برکت بھی نہیں آئے گی, وہ کر کے دیں گے بھی نہیں. تو تعلیم کا مطلب ہے آہستہ آہستہ اور محنت سے علم سکھانا. ٹھیک ہے. اس کے اوپر بہت کچھ بولا جا سکتا ہے لیکن بہرحال آگے چلتے ہیں. باب تفعیل میں آج میں 2 منٹ شاید لوں, اگلی ٹیچر آ چکی ہوں گی, میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ میں بس مجھے 2 منٹ دے دیں. ان لوگ کو سب پتا ہے, بس مجھے بتا دینا ہے, اور یہ PDF ان کے پاس ہوگا, وہ لوگ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. باب تفعیل میں سلب کا مفہوم پایا جاتا ہے نا. باب افعال میں بھی یہ میننگ پایا جا رہا تھا, یہاں بھی پایا جاتا ہے. فزع سلب, مطلب سلب کا مطلب ہوتا ہے کسی لفظ سے اس میننگ کا نکل جانا. اس روٹ لیٹر کے اندر جو میننگ تھا, جب وہ روٹ لیٹر باب تفعیل میں داخل ہوا تو وہ میننگ اس سے نکل گیا. ٹھیک ہے, سلب ہو گیا, میننگ ایکسٹریکٹ ہو گیا. فزع جب یہ مجرد میں تھا, فزع یہ مجرد کا صیغہ ہے, اس کا میننگ ہے خوف زدہ ہونا, گھبرانا, ڈر جانا. لیکن جب یہی روٹ لیٹر باب تفعیل میں انٹر ہوا, فزع بنا, تو اس کا مطلب ہو گیا خوف کا ختم ہو جانا, خوف کا ختم ہونا. اور یہ قرآن سے یہ آیت دیکھیں, یہاں پہ پوری آیت پڑھنے کا ٹائم نہیں, ففزیا, یہاں پہ آپ فزیا کا دیکھیں, گھبرا اٹھیں گے, گھبرا جانا ہے نا, گھبرا اٹھیں گے, گھبرا جانا. اور جب یہی لفظ فزیا, یہ مجہول کا صیغہ ہو گیا نا, اور یہ دیکھیں فزیا فعلا, تو گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے, گھبراہٹ کا دور کر دیا جانا, فزیا. تو جیسے ہی یہ انٹر ہوا اس میں, تو وہ میننگ جو اس کے اندر موجود تھا وہ سلب ہو گیا. یہاں گھبراہٹ آ رہی تھی اور یہاں گھبراہٹ نکال دی گئی, میننگ سلب ہو گیا. باب تفعیل میں مبالغہ اور شدت کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے, جیسے قطع, اس نے کاٹ دیا, اور جب یہی ہوا قطع, اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ جب فرعون جب ان کے بولتا تھا کہ تمہارے ہاتھ
کاٹ دیں گے ادھر سے اور ادھر سے مخالف سمت سے، تو یہی لفظ استعمال ہوا۔ قطع، اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ٹھیک ہے، مبالغہ، مبالغے کا میننگ آ رہا ہے۔ اسی طرح قتل، اس نے قتل کیا، جب قتل اس نے بے رحمی سے یا بے دردی سے قتل کر دیا، تو مبالغہ اور شدت کا میننگ آ جاتا ہے اگر کوئی لفظ باب تفعیل میں آتا ہے۔ باب تفعیل اور باب افعال کبھی کبھی مختلف، یہ مخالف معنی بھی دیتے ہیں۔ اگر یہ فرتا باب افعال میں ہے تو کچھ اور میننگ دے رہا ہوگا، اور جیسے ہی یہ لفظ باب تفعیل میں انٹر ہوگا تو کچھ اور میننگ دے رہا ہوگا۔ میرا تو یہ تھا کہ میں آپ سے ہی پوچھتی کہ ان دونوں کے مصدر بتائیں، لیکن وقت کی کمی سے میں ہی بتا دیتی ہوں۔ جب یہ لفظ فرتا، جب یہ روٹ لیٹر باب افعال میں تھا تو یہ تھا افرتا یفرتو، افرات، اور اردو میں بھی ہم یہ لفظ بولتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم تا نہیں بولتے ہیں، تا بول رہے ہوتے ہیں۔ افرات، افرات کا مطلب آپ جانتی ہیں کہ حد سے زیادہ کرنا، اور تفریط اس کا مطلب ہوتا ہے حد میں کمی کرنا، ٹھیک ہے۔ افراد تفریط ہم بول رہے ہوتے ہیں، تو دیکھیں سیم روٹ لیٹر جب اس میں ہے تو اس کا مطلب ہے آ جاتا ہے حد سے زیادہ کرنا، اور جب یہ باب تفعیل میں جاتا ہے تو حد میں کمی کرنا۔ پھر ایک بار بتائیں کہ ہمیشہ اور ہمیشہ اور یہ لفظ آپ کبھی یوز نہیں کریں گے، کیونکہ تفرید کے آگے ہی جب علا لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب پھر ہو جاتا ہے زیادہ کرنا، وہ آپ چاہیں وہ نہ کریں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ سارے رولز جو ہیں یہ 95% کام کریں گے، ان کے آگے پیچھے چیزیں لگ کے پھر میننگ بدل سکتا ہے، لیکن آپ افراد تفرید یہ لفظ آپ استعمال کرتی ہیں اردو میں بولنے میں۔ آج آپ کو پتا چلا کہ کیسے یہ میننگ چینج ہو جاتا ہے، حالانکہ روٹ لیٹر سے نہیں چل رہے ہیں۔ تو یہ پوائنٹ تھا کہ باب تفعیل اور افعال کبھی کبھی سیم روٹ لیٹر ان دونوں ابواب کے اندر ایک دم اپوزٹ میننگ دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر باب تفعیل، یہ بھی آج آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کیوں کہتی ہیں تسبیح، آپ کیوں کہتی ہیں تحلیل۔ باب تفعیل میں مرکب کلمہ، مطلب ایک فریز کو یہ مختصر کر کے ایک ورڈ میں دے دیتا ہے۔ یہ دیکھیں، اگر کسی انسان نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں رجع، اس پورے جملے کے لیے اگر کہا رجع تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ اسی طرح حللا، یہ حللا اگر ہم کو بتایا گیا کہ اس نے حللا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہا، اسی لیے آپ کہتے ہیں تحلیل۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تحلیل کہتے ہیں۔ سبحان اللہ پڑھنے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ تسبیح کہتے ہیں۔ اللہ اکبر دو لفظ ہے، جب کوئی تکبیر کیوں کہتے ہیں؟ اللہ اکبر دو لفظ تھا، مرکب تھا، اس کی جگہ ہم نے ایک لفظ کا استعمال کیا، تکبیر۔ تو اس طرح سے یہ ایک فریز کو، کمپلیٹ فریز کو یہ ایک لفظ سے بھی بتا دیا جاتا ہے باب تفعیل کے الفاظ کو یوز کر کے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کچھ الفاظ ہیں جو آپ پڑھ لیجئے گا، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، یہ سارے الفاظ باب تفعیل کے ہی ہیں، تعلیم تدریس سے لے کر ترغیب توحید تک۔ اسی کے ساتھ ہمارا الحمدللہ آج کا یہ باب ختم ہوا۔ اگلے ہفتے ملیں گے ایک نئے باب کے ساتھ۔ آپ کے پاس پورا ایک ہفتہ ہے اس باب کو اچھی طرح تیار کرنے کے لیے۔ جیسا کہ میں نے کہا ہوم ورک آج ہی بھیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر ٹیچر، گیونگ می 5 منٹس اپنے وقت میں سے آپ نے دیا مجھے، بلکہ دیا کیا میں نے لے ہی لیا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے اور آپ کے وقت میں بہت زیادہ برکت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔